کل کیا ہونے والا ہے انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کیسے مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا۔ باپوان کا رہنے والا، بسمتیا کا رہنے والا، نیپال بارڈر کا رہنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں مروں گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر، لاہور میں بم دھماکے میں حملہ ہوتا ہے، ان زخمی ہو جاتے ہیں، جلسے کے دوران بم دھماکہ ہوتا ہے، کئی علماء موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر جن کو سعودی عرب کی حکومت بھی بہت ان کی عزت کرتی تھی، وہاں کی حکومت نے آفر کیا ان کی باڈی کو، ان کے شریر کو، ان کو ریاض کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایڈمٹ کرایا گیا، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض۔ وہاں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر بچ نہ پائے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ وہ انتقال لاہور میں ہوا، پاکستان میں حملہ لاہور میں ہوا، انتقال ریاض میں ہوا، اور پھر جنازہ مدینہ لے کے آیا گیا اور مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، گھر والے اس کی مٹی دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ تو وہ امتحان دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں امتحان کی کاپی کب چھین لی جائے۔ اے انسان، تو کتنا نادان ہے، تو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ امتحان ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ختم ہو جائے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرا امتحان کب ختم ہو جائے گا اور کب تیرا حساب شروع ہو جائے گا۔ اے انسان، پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تجھے اپنے امتحان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے انسانوں تم کتنے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جایا کرو کبھی کبھی قبرستان، زور القبور، اے میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو دیکھو گے، جب مردہ لوگوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو دیکھو گے، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا۔ بلڈنگوں میں رہتے ہوئے شاید موت نہ یاد آئے، بال بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، دنیا کے پیسے گنتے ہوئے شاید تمہیں موت نہ یاد آئے، بینک بیلنس کو چیک کرتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، فیس بک کی ریلز دیکھتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، لیکن جب تم قبرستان جاؤ گے تم دیکھو گے کل کا کروڑ پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل کا ارب پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا، آج وہ بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے، بڑا نام کمایا کرتا تھا، بڑی شہرت تھی، بڑی عزت تھی، آج وہ بھی اسی مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جب تم قبرستان کو دیکھو گے، جب تم قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ موت کو یاد کیا کرو، موت ہماری اوقات ہمیں یاد دلاتی ہے، موت ہماری حیثیت ہمیں یاد دلاتی ہے۔ انسان کو جب یہ لگنے لگے اس دنیا میں سب سے زیادہ سپریم ہوں، میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، میں سب سے بڑا پاورفل ہوں، موت آ کر کے بتا دیتی ہے کہ اے انسان تو کس کھیت کی مولی ہے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، ارے تیری زبان میں تو لکنت ہے، تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ موسیٰ کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، اس نے تو اللہ کا بھی مذاق اڑایا، کہا کہ اے حامان میرے لیے محل بنا دے، سیڑھی لگا دے، میں ذرا جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، موسیٰ کا اللہ کیسا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔
اس نے یہاں تک کہا ہاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ یہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں اور بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں بہتی ہیں، میرے محل کے نیچے سے دریا بہتا ہے، میں تو دریاؤں کا مالک ہوں، میں تو ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اے فرعون اب تیرے غرور کو میں خاک میں ملاتا ہوں۔ فرعون کو کیسی موت آئی؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں ڈوبا کر کے مار دیا، اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا، اور اسی دریا میں فرعون کی قبر بن گئی، فرعون ڈوب گیا۔ اور فرعون جب ڈوب گیا تو اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فاکہین۔ دیکھو ذرا فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا تھا، کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا تھا، کتنے اچھے اچھے مقامات چھوڑ کے گیا تھا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آج فرعون کے محلوں کا ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا۔ محل فرعون کا ہے، باغ فرعون کا ہے، اور اس کی نہریں فرعون کی ہیں، لیکن آج فائدہ اٹھانے والے اور لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور مت کرنا، طاقت تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ کبھی اپنی دولت پر غرور مت کرنا۔ بہت دولت والا آیا تو دنیا میں قارون، اس قدر دولت تھی اس کے پاس، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے پہلوان قارون کے خزانے کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیوں کو، خزانے کے تالے کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس، جب وہ سج دھج کر کے نکلتا تھا قوم کے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، اور قارون بڑے ناز سے کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، یہ باپ دادا سے میں نے نہیں کمائی، یہ میں نے اپنی نالج سے کمائی ہے۔ کیا انجام ہوا قارون کا؟ قارون جو اپنی دولت پر بڑا ناز کرتا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے سارے خزانے کو، سارے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں کبھی اپنی دولت پر بھی غرور نہ کرنا، غرور کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اور موت آ کر کے انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو جب جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، اور تم دیکھتے ہو تمہارا قریبی انسان مر رہا ہے، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہاری ماں مر رہی ہے، تمہاری بیوی مر رہی ہے، تم اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا پاور نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو۔ مرنا تو ہے میرے بھائی، اور موت آئے گی، ہم بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم شیش محل میں بھی جا کے اپنے آپ کو قید کر لیں، اللہ کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم سیسا پلائی ہوئی دیوار، اگر تم لوہے کو پگھلا کر کے دیوار میں پیک کر دو اپنے آپ کو، وہاں پر بھی تم کو موت آئے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی تم کو آ کر کے تم کو پکڑ لے گا، تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے، جو چانس ملا تھا مل چکا، جو موقع ملنا تھا مل چکا، ایک ہی موقع ملے گا، ایک ہی چانس ملے گا میرے نوجوان ساتھیوں، وہ چانس ہمیں اور آپ کو یہاں ملا ہے۔ اب اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو دنیا میں جس طریقے سے
جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی ایک جیل بنائی ہے اور اس جیل کا نام جہنم ہے. اور جہنم کتنی خطرناک جیل ہے، کتنی خطرناک قید خانہ ہے، کتنا خطرناک قید خانہ ہے اور کتنی خطرناک جگہ ہے. آؤ ذرا قرآن میں اس کا نقشہ دیکھتے ہیں. اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. یہ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، یہ جہنم پرتیکشا کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے، یہ جہنم انتظار کر رہی ہے کس کا؟ اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا. اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. لابثین فیہا احقابا. اور کوئی یہ نہ سوچے میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں شراب پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا، میں کوئی شرک تھوڑی کر رہا ہوں. ارے میں جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دن جانے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا. اگر اس غلط فہمی میں ہو میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھو جہنم کے عذاب کی جو سزا ہے وہ ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوگی. اور اللہ تو کہہ رہا ہے لابثین فیہا احقابا. جہنم میں کتنے عرصے تک انسان پڑا رہے گا، اللہ کا مجرم پڑا رہے گا نہیں معلوم، بہت لمبے ٹائم تک جہنم میں پڑا رہے گا. دنیا میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. راجستھان میں ایک جگہ ہے باڑمیر، پورے بھارت میں سب سے زیادہ گرمی وہیں پڑتی ہے. آپ جائیں گے وہاں نہیں رہ پائیں گے، آپ وہ گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے. جس طریقے سے لے اور لداخ میں زیرو کے نیچے پارا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں اور پورے مکان اور گھروں میں برف جم جاتا ہے، اس تاپمان میں اور اس ٹیمپریچر میں ہم اور آپ بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں، ویسے باڑمیر کی گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے. ابھی ہمارے انڈیا میں 47 ڈگری کی گرمی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے. ابھی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گرمی 50 تک پہنچ گئی تو حالات برداشت کے باہر ہو جائیں گے. اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو میرے بھائیو. یہ جو پانی ہم لوگ بہاتے ہیں فضول بہاتے ہیں، سرکاری پانی آ رہا ہے، نل کھول دیا بہہ رہا ہے، ایک بالٹی پانی میں نہا سکتے ہیں، 4 بالٹی پانی میں نہا رہے ہیں. ایک کپڑے کو ایک بالٹی میں دھو سکتے ہیں، 10 بالٹی برباد کر رہے ہیں. پانی کو برباد نہ کرو میرے بھائیو. افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن کے اندر جتنا گراؤنڈ کے اندر پانی ہے سب پانی ختم ہو چکا ہے. ساؤتھ افریقہ کی راجدھانی ہے کیپ ٹاؤن، وہاں پانی ختم ہو چکا ہے گراؤنڈ پر. اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر بھارت میں پانی کی بربادی نہیں رکی تو 2040 تک بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں دلی، ممبئی، چنئی، بنگلور میں گراؤنڈ کے اندر زمین کے اندر کا پانی ختم ہو جائے گا. پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کیا. ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی میں وضو کر لیتے تھے اور بہت کم پانی میں غسل کر لیتے تھے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ نل کا انتظام ہے، ٹوٹی کا انتظام ہے، کھول لیا تو لوگ بے دردی سے پانی بہا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں پانی کی قدر کرو، پانی بہت بڑی نعمت ہے. جب گرمی بڑھتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی بڑھتی ہے تو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنم کے اندر نہ تو جہنمیوں کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا. پیاس لگے گی پانی چاہیے، پانی بھی نہیں ہے. گرمی لگے گی ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی. الا حمیما وغساقا. ان کو ملے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، ان کو ملے گا تو پیپو مواد ملے گا، ان کو ملے گی تو غلیظ قسم کی چیزیں ملیں گی جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جہنمیوں کا حال ہوگا میرے بھائی. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا.
جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم جہنمیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی اتیاچار ان کے ساتھ نہ ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی، ہم تو انصاف کریں گے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ جویلر کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چندے میں کچھ عورتوں نے اپنے زیورات بھی دیے ہوں، عورتیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، آپ سونار کیا جائیں گے، سونار اپنے ترازو پر ناک کی نتھیا کو رکھ کے بتا دے گا اس کا وزن کیا ہے۔ عورتیں کان میں بالی پہنتی، بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس بالی کو سونار اپنے ترازو پہ رکھے گا، اس کا وزن سامنے آ جائے گا۔ یہ دنیا کے ترازو کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایک ترازو رکھے گا۔ اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن میں پوچھتے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اللہ فرماتا ہے میرے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہم تو کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جس کا نام اعمال ہم داہنے ہاتھ میں دیں گے اس کا آسان حساب لیں گے، تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کیسے لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عمل پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بس دیکھ کر کے نظر انداز کر دے گا، یہ آسان حساب ہے۔ وَمَن نُوقِشَ حَلَقَ، اور جس کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کے ایک ایک عمل کو چیک کیا جائے گا، جس کو چیک کیا جائے گا کس نے کیا 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 ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، میرے پیارے ساتھیوں اتنی خطرناک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں؟ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ والوں کو جلدی سے بلایا جاتا ہے، پھر بھی آگ لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو بچانا۔ ابھی ہمارے گھر پہ شادی تھی چھوٹے بھائی کی، ہمارے شادی میں عورتوں کا جہاں کھانا چل رہا تھا